اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کلاس فورتھ انگلش یونٹ نمبر 4۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یونٹ نمبر 4 ہے دی پرائڈ آف پاکستان۔ پرائڈ مطلب کہ فخر، مطلب کہ پاکستان کا فخر۔ تو دیکھتے ہیں ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ ایکسرسائز ہے ہمارے پاس۔ ایکسرسائز میں آپ کے پاس ہے پھر سے ڈیف ٹانگ، ٹھیک ہے، ڈیف ٹانگ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا۔ یہ ڈیف ٹانگ جب یہ کیا ہوتا ہے، ڈیف ٹانگ جو ہے یہ ایک کمبینیشن ہے 2 واول ساؤنڈ کا، اور وہ ہمیں کیا دیتا ہے، ایک سنگل سیلیبل دیتا ہے۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں ڈیٹیل سے۔ جب آپ کے پاس 2 واول آ جائیں یا آپ کے پاس اگر دونوں واول نہ ہو، ایک واول ہو اور دوسرا اس کے ساتھ کانسوننٹ ہو، لیکن وہ آواز کس کا دے، مطلب کہ وہ آواز واول کا دے، تو پھر اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، اس کو بھی ہم ڈیف ٹانگ کہتے ہیں۔ اے ڈیف ٹانگ از اے کمبینیشن آف 2 واول ساؤنڈ ان اے سنگل سیلیبل۔ جب دو واول ساؤنڈ اکٹھے ہو جائیں تو اور ہمیں کیا دے، ایک سنگل سیلیبل دے، ایک سنگل حرف دے، سنگل آواز دے، تو ہمیں اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم ڈیف ٹانگ کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے پاس ٹوٹل واول جو ہیں وہ ہیں 5، ٹھیک ہے، اے ای آئی او یو۔ باقی جو 21 ہے وہ کانسوننٹ ہیں، اور ٹوٹل جو الفابیٹس ہیں وہ 26 ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس اے آئی فارم میں آ جائیں یا او آئی فارم میں آ جائیں یا او ڈبلیو فارم میں یا او یو فارم میں یا او وائی فارم میں، ای اے فارم میں، اس طرح اگر آپ کے پاس آ جائیں تو اے آئی، اب یہ اگر میں اے آئی اے مطلب کہ ایک واول ساؤنڈ ہمیں دیتا ہے، او آئی او، ٹھیک ہے، او، یہ دیکھیں او ڈبلیو او، ہمیں سنگل ساؤنڈ دیتا ہے، تو اس ساؤنڈ کو ہم کیا کہیں گے، ڈیف ٹانگ کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں آپ کے پاس واول ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ دونوں واول ہیں، یہاں پہ بھی دونوں واول ہیں، یہاں پہ بھی، لیکن اگر آپ کے پاس ایک واول آ جائے، ایک کانسوننٹ بھی آ جائے، لیکن آواز کس کا دے، واول کا دے، تو پھر اس کو بھی ہم ڈیف ٹانگ کہتے ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں سنڈے میں، ٹھیک ہے، اے سن ڈے، یہ دیکھیں اے وائی جو ہیں، اے وائی یہ آواز ہمیں دیتا ہے سنگل ساؤنڈ کا، تو اے وائی جو ہیں یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں اے وائی، تو یہ کیا ہو گیا، یہ ایک ڈیف ٹانگ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں گراؤنڈ، او گراؤنڈ، یہ دیکھیں او مطلب کہ ایک واول ساؤنڈ دیتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ڈیف ٹانگ کہتے ہیں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں سم ہا، یہ دیکھیں ہا، او ڈبلیو او مطلب کہ یہ سنگل ساؤنڈ دیتا ہے، تو ایسے کو کیا کہیں گے، ہم ایسے کو ڈیف ٹانگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اس کے بعد آتے ہیں وچ گیلری ٹولڈ اس اباؤٹ مارٹر، مطلب کہ یہ سبق نے آپ پہ پڑھا ہوگا، اس کو مطلب کہ اس سے کیا مراد تھا، اس سے مطلب کہ ملٹری ایوارڈ مراد تھا، یہ نشان حیدر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واٹ واز ڈسپلے دا ری برتھ آف دی نیشن، تو وہاں پہ ایک خطبہ دیا تھا مطلب قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو، ٹھیک ہے، ری برتھ آف دا نیشن، قوم کو بیدار کرنے کے لیے۔ واٹ ڈو یو لرن بائی وزٹنگ میوزیم، جب ہم میوزیم میں گئے تو ہم نے کیا کس چیز کا وزٹ کیا، مطلب کہ ہم نے مختلف توپوں، ٹینک اور یہ جتنے بھی پاکستان کے مطلب کہ پرائٹ تھے، مطلب کہ ان کے پکچرز دیکھے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس امپورٹنٹ ہیں مائنڈ میپنگ، اچھا یہ دیکھیں مائنڈ میپنگ از اے وے آف تھنکنگ ٹو کریٹ گڈ آئیڈیاز، ٹھیک ہے۔ مائنڈ میپنگ آپ کے پاس کیا ہے، ایک وے ہے تھنکنگ کا، سوچ کا، ٹو کریٹ گڈ آئیڈیاز، جو کیا کرتا ہے، گڈ آئیڈیا کریٹ کرتا ہے۔ وی یوز ایٹ پٹ ٹوگیدر اور آئیڈیا ان دا فارم آف ڈائیگرام، اور یہ کس چیز میں ہم یہ جب ہم ڈائیگرام میں مطلب کہ اس کا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے مائنڈ میپنگ، مطلب کہ جو ہم سوچ کرتے ہیں، سوچ بنا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس نیکسٹ ہے fill in the given happen sum using the words below۔ اچھا دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ آپ کے پاس MCQs ہیں۔ پاکستان، اچھا اس میں ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ کون سا لفظ یہاں پہ آئے گا۔ پاکستان آرمی از دا گارڈ آف آور کنٹری، دے آر دی پرائڈ آف دا نیشن، دے پروٹیکٹر مین حفاظت اور مدر لینڈ، حفاظت کرنے والے۔
There are many great heroes in Pakistan Army. Many brave soldiers. Soldiers means sipahi have sacrificed kurbani their lives for this country. Pakistan Army is among the best armies of the world. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم نے وہ جو ورڈس تھے وہ ہم نے یوز کیا. اس کے بعد جو ہیں چیپٹر نمبر 4 کے جو MCQs ہیں سبق سے جو لیے گئے ہیں. کاشف براٹ ہز ڈائری along with him. تو کیا لایا تھا اپنے ساتھ؟ ڈائری لایا تھا. دا نشان حیدر از دا ہائیسٹ ان پاکستان. نشان حیدر جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ نشان حیدر جو ہیں یہ پاکستانی ملٹری ایوارڈ ہے. ملٹری ایوارڈ مطلب کہ فوجی اعزاز ہیں. ٹھیک ہے, فوجی اعزاز کو ملٹری ایوارڈ کہتے ہیں اور یہ پاکستان میں سب سے ہائیسٹ ہے. آن انٹرنگ دا میوزیم دا چلڈرن سا. یہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا جب بچے میوزیم میں گئے تو بچوں نے کتنے ٹینکس دیکھے؟ انڈیا کے 4 ٹینکس دیکھے. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ یہاں پہ 4 آئے گا. دیئر آر گریٹ سولجر فرام دی آرم فورس ہو ریسیوڈ دا نشان حیدر. مطلب کہ پاکستان میں ایسے کتنے سولجرس تھے, سپاہی تھے جن کو نشان حیدر کا اعزاز ملا تھا. تو وہ تھے کتنے؟ وہ ہیں 11. ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ ہو گئے. اس کے بعد آپ کے پاس ٹیسٹوں میں آ سکتے ہیں, مطلب کہ سینونیم میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں. سیکریفائز. سیکریفائز مین قربانی دینا. سیکریفائز مین قربانی دینا. ٹو گیو اوے سم تھنگ ویلیویبل سچ ایز لائف. جب آپ کیا دے زندگی دے, مطلب کہ سیکریفائز قربانی دینا. امپیشنٹ انتک محنت یا بہت زیادہ کوشش. ریسٹ لیس. ٹھیک. مارٹر مطلب شہید. اے پرسن ہو سیکریفائز ہز لائف فار اے نوبل کاز. اسٹرگل. اسٹرگل مینس کوشش. ٹو ٹرائی ہارڈ ٹو ڈو اور اچیو سم تھنگ. سیکر مقدس جگہ, پاک جگہ. انٹائٹل ٹو ایوری ہائی ریسپیکٹ. ٹھیک ہے. کیپچر مطلب کہ ہولڈ یا کیپچر پکڑنا. ٹو ٹیک کنٹرول بائی فورس. یہ اس کے کیا ہو گئے؟ یہ اس کی مطلب کہ MCQs میں آ سکتے ہیں ٹیسٹوں میں, سینونیم اور اینٹونیم میں. اس کے بعد آپ کے پاس ہیں اچھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, چینج ان پارٹس آف اسپیچ. یہ ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ناؤن کون سے ہوتے ہیں, ورڈس کون سے ہوتے ہیں اور ایڈجیکٹیوز کون سے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں, ناؤن بولتے ہیں اسم کو, ورب بولتے ہیں فعل کو یا کام بھی آپ کہہ سکتے ہیں, کام کو بھی کہتے ہیں. اور ایڈجیکٹیو جو ہوتے ہیں وہ صفت کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ایڈجیکٹیو. اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں, چلیں ناؤن جیسا کہ آپ کے پاس پلیئر ہے. ٹھیک ہے, پلیئر ایک کھلاڑی ہے. مطلب کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ناؤن ہے, نام ہے. اس کا جو ورب ہے پلیٹ, وہ کھیلتا ہے. اس کا کیا ہو گیا؟ یہ فعل ہو گیا, کام ہو گیا اس کا. ایڈجیکٹیو پلے فل, بہت اچھا کھیلتا ہے. تو اس کے کیا ہوگی؟ صفت ہو گئی. اسی طرح یہاں پہ سیڈنیس ایک ناؤن ہے, ابسٹریکٹ ناؤن ہے. ابسٹریکٹ ناؤن سے مراد ایسا ناؤن جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے, صرف فیل کر سکتے ہیں. سیڈنیس. ٹھیک ہے. سیڈن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ورب ہو گیا. اور سیڈ جو ہے غمگین, یہ کیا ہو گئی؟ اس کی صفت ہو گئی. اس کے بعد کوآپریشن. ٹھیک ہے, کوآپریٹ اس کا ورب ہو گیا اور کوآپریٹیو اس کی کیا ہو گئی؟ صفت ہو گئی. اس کے بعد آتے ہیں اس کے ہم نے یہاں پہ ایڈمائر گیون ہے. اس کے ہم نے ناؤنز بھی بنائے, ایڈجیکٹیو بھی بنائے. ایڈمائر کا جو ناؤن ہے ایڈمائریشن بھی آئے گا اور ایڈجیکٹیو جو آئے گا اس کا ایڈمائریبل آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو یہاں پہ گیون ہے بیوٹیفل, اس کا ورب آئے گا بیوٹیفائی اور ناؤن آئے گا بیوٹی. ٹھیک ہے. سلیکشن ایک ناؤن ہے, اس کا جو ورب ہے سلیکٹ اور ایڈجیکٹیو ہے اس کا سلیکٹیو. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں یہ ایک سلیکٹیو بندہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی کیا ہو گئی؟ اس کی صفت ہو گئی. صفت سے مراد مطلب اس میں صفت اس کو کہتے ہیں جب ہم کسی چیز کے بارے میں اس کی اچھائی یا برائی کو بیان کریں, چاہے وہ اچھائی میں ہو یا برائی میں, اس کی صفت بیان کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ایڈجیکٹیو. اس کے بعد آپ کے پاس جو انتہائی امپورٹنٹ ہیں وہ ہیں آپ کے پاس سینونیم اینڈ اینٹونیم. سینونیم اینڈ اینٹونیم. سینونیم مطلب کہ مترادف الفاظ. ایسے ورڈس, سینونیم آر ورڈس دیٹ ہیو سملر میننگ. ایسے الفاظ جس کی ایک معنی نکلتے ہو اس کو کہتے ہیں سینونیم ورڈس. اور اینٹونیم مطلب کہ جو ہم بولتے ہیں متضاد الفاظ. اینٹونیم آر ورڈس
ایسے ورڈز ہوتے ہیں دیٹ اے اپوزٹ میننگس، جس کی میننگ جو ہیں، معنی جو ہیں وہ کیا ہو، مختلف ہو۔ اب دوبارہ دیکھیں سینونیم اینڈ اینٹونیم سے مراد، سینونیم سے مراد یہ کہ ایسے الفاظ جن کی معنی مختلف ہوں، اس کو سینونیم، معنی سیم ہوں، معنی سیم ہو تو اس کو کہتے ہیں سینونیم، مترادف الفاظ۔ اور ایسے الفاظ جس کی معنی مختلف ہوں، ڈیفرنٹ ہو، اپوزٹ ہو تو اس کو کہتے ہیں اینٹونیم، متضاد الفاظ۔ تو چلیے یہاں پہ آتے ہیں، آپ کے پاس ایک ورڈ ہے بریو، بریو مین بہادر، اس کا جو سینونیم آئے گا کریجس، اس کو بھی اس کی معنی بھی بہادر ہیں، اور اس کا جو اینٹونیم متضاد آئے گا کوارٹ، بزدل۔ اسی طرح وار مین جنگ، بیٹل مین جنگ، اس کا جو اینٹونیم آئے گا، متضاد آئے گا امن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ انٹیلیجنٹ، قابل، برائٹ، چمکدار، تیز، ذہین، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے اینٹونیم اس کا آئے گا اسٹوپڈ، بیوقوف۔ اس کے بعد وکٹوریس مطلب کہ فتح یاب، سکسیسفل مطلب کہ فتح یا فتح یاب، اور ڈیفیٹڈ اس کا اپوزٹ ہو گیا شکست خوردہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہیں، یہ آپ کے پاس الفابیٹس گیون ہے، اس کو ہم نے ترتیب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم نے کیا کرنا ہے، ترتیب دینا ہے اس کو۔ اس سے آپ کے پاس ورڈ بنتا ہے اسمائل، اس سے آپ کے پاس ورڈ بنتا ہے مومنٹ، اس سے آپ کے پاس ورڈ بنتا ہے اسپیچ، اس کا فیتھ، اس کا لرن، اور اس کا پیریڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس گرامر پورشن ہے جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، ہر ٹیسٹوں میں گرامر پورشن ضرور آتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں یہاں سے آپ کے پاس کیا گیون ہے اس میں، سم ناؤنز ہیو این انچینجڈ پلورل فارم۔ آپ کے پاس ایسے ناؤن بھی ہوتے ہیں جس کی جب ہم پلورل بناتے ہیں تو اس میں سنگولر اور پلورل میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کو کیا کہتے ہیں، انچینج پلورل فارم۔ اس کی پلورل فارم میں آپ کے پاس کوئی چینج نہیں آتی ہیں۔ جیسے آپ کے پاس شیپ، دا شیپ آر گریزنگ ان دا فیلڈ، شیپ مینز بیڑ، ایک بیڑ کو بھی ہم شیپ کہتے ہیں، اور زیادہ کو بھی ہم کیا کہیں گے، شیپ۔ سنا ہیز لانگ ہیئر، ہیئر مینز بال، سنا کے بال لمبے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم ایک کی بات کریں یا زیادہ کی بات کریں، ایک ورڈز یوز، یہ ایک ناؤن یوز ہوگا، وہی ہیئرز نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آئی سا ڈیئر ان دا فارسٹ، ٹھیک ہے، آئی سا ڈیئر ان دا فارسٹ، میں نے جنگل میں ہرن کو دیکھا۔ یہاں پہ ڈیئر، ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ سنگولر کی لیے بھی یوز ہوتا ہے اور پلورل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس ہے، ریڈ دا سینٹینس، دا گیون سینٹینس اینڈ نوٹ دا یوزفل ہیلپنگ وربس۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہیلپنگ ورب کی نشاندہی کرنی ہے۔ ہیلپنگ ورب ہوتے کیا ہیں، ہیلپنگ ورب کی طرف آتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب ہیلپ دا مین ورب بائی ایڈنگ ٹو اٹس میننگ ان سینٹینس۔ ہیلپنگ ورب جو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ مین ورب کے ساتھ جب ہم لگاتے ہیں تو معنی میں، تو سینٹینس میں جو ہم لگاتے ہیں مین ورب کے ساتھ تو سینٹینس کی ہمیں پوری سمجھ آ جاتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ہیلپنگ، مطلب کہ بطور مدد جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ مین ورب کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں ہیلپنگ ورب۔ فار ایگزامپل ایسے آپ کے پاس ہو گئے از، آر، ایم، ہیز، ہیو، ہیڈ، ڈو، ڈز، ڈیڈ آر ہیلپنگ ورب، یہ سب کے سب کیا ہے، یا سب کے سب آپ کے پاس ہیلپنگ ورب ہے۔ اس میں ہم نے نشاندہی کرنے کی، اس میں آپ کے پاس ہے کون سے، ہیلپنگ ورب۔ ارلی از، یہاں پہ از جو ہیں آپ کے پاس کیا ہیں، ہیلپنگ ورب ہیں۔ سولجرز آر فائٹنگ بریولی، فائٹنگ مطلب کہ مین ورب ہو گیا، اس میں مین ورب کلائمنگ ہو گیا، اور اس کا کیا ہو گیا، ہیلپنگ ورب۔ دا بوائز ڈیڈ ناٹ فنش دیئر ورک، فنش مطلب کہ ختم، یہ کام ہو گیا، مین ورب ہو گیا، اور اس کا ڈیڈ جو ہے اس کا کیا ہو گیا، ہیلپنگ ورب۔ آئی ایم ریڈنگ اے بک، ریڈ، ریڈنگ، اس کا کیا ہو گیا، اس کا ہو گیا مین ورب، اور ایم جو ہے اس کا ہیلپنگ ورب۔ کاشف انکل ہیڈ ٹولڈ، ٹولڈ مطلب کہ بتانا، ٹولڈ اس کا مین ورب ہو گیا، اور ہیڈ جو ہے اس کا کیا ہو گیا، ہیلپنگ ورب۔ پاکستانی، اس کے بعد شی ہیز باٹ اے نیو ڈریس، باٹ خریدنا، ایک کام ہے، یہ مین ورب ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہیلپنگ ورب ہے ہیز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس ہے پریپوزیشن آف ٹائم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پریپوزیشن آف پوزیشن، مطلب کہ کوئی چیز کہاں پر ہے، پوزیشن کس جگہ پر ہے، اس کو کہتے تھے پریپوزیشن آف پوزیشن، مطلب کہ کوئی چیز کہاں پر ہے، نیچے ہے، اوپر ہے، سائڈ پر ہے، ارد گرد ہے، اس کو کہتے تھے پریپوزیشن آف پوزیشن۔ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے پریپوزیشن آف ٹائم، مطلب کہ
कोई किस टाइम कहाँ पर है, ठीक है। इसमें आपके पास टाइम पीरियड आएगा, ठीक है, पीरियड का टाइम आएगा। जैसा कि आपके पास इसमें आ सकते हैं डेट्स भी आ सकते हैं, तारीख, दिन भी आ सकते हैं, वीक्स भी आ सकते हैं, साल भी आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। जब आपके पास क्या हो, टाइम का जिक्र हो, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जैसा कि आपके पास है वी हैव लंच एट नून, तो इसमें टाइम का जिक्र आया हुआ है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। इसी तरह आपके पास जो आई हैव मीटिंग एट, ठीक है, इसमें भी टाइम का जिक्र। दे गो टू द बीच इन समर, और ये फिर इसकी क्या है, इसकी प्रीपोजिशन है, इसकी इंशाल्लाह फिर अलहदा कभी वीडियो बनाएंगे जब आएंगे। एट, इन, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ये मतलब कि अमंग, बिटवीन, फार, इन, ऑन, इनटू, इस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इंशाल्लाह इस पर फिर कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। द टेस्ट इज़ ऑन वेनसडे, टेस्ट किस दिन है, वेनसडे दिन है, मतलब कि ऑन आएगा। व्हाट डू यू डू ऑन ईद अल, मतलब कि इसमें आपने सिर्फ ये देखना है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम किसको बोलते हैं, मतलब कि इसमें आपके पास जो प्रीपोजिशन आएगा वो टाइम के लिहाज से आएगा, ठीक है। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हैं आपके पास मतलब कि रेगुलर एडजेक्टिव, रेगुलर एडजेक्टिव। और इसमें आपके पास तीन आते हैं रेगुलर एडजेक्टिव। ये रेगुलर एडजेक्टिव की क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई। इसमें आपके पास पहला है पॉजिटिव, सेकंड है कंपैरेटिव, और थर्ड है आपके पास सुपरलेटिव। पहले आते हैं रेगुलर एडजेक्टिव होते क्या है। रेगुलर एडजेक्टिव टेक ERREST टू मेक कंपैरेटिव, मतलब कि जब आपके पास एक एडजेक्टिव है, इसकी जब हम ER और EST इसके साथ लगा के तो वो क्या बन जाता है, वो कंपेरेटिव बन जाता है। एंड सुपरलेटिव के लिए अच्छा, ER जब हम लगाते हैं तो कंपेरेटिव बन जाता है, और EST जब हम लगाते हैं एडजेक्टिव के साथ तो वो क्या बन जाता है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। अब आते हैं कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में फ़र्क क्या है। कंपेरेटिव में हम मुआवजा करते हैं दो चीज़ों के दरमियान, ठीक है। कंपेरेटिव में हम दो चीज़ों के दरमियान मुआवजा करते हैं। और सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव में हम कंपेयर टू और मोर थिंग, कंपेयर मतलब कि सुपरलेटिव में हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव में हम एज अ होल, मतलब कि जितनी चीज़ें हैं उन सब से मतलब कि ज़्यादा, या मतलब कि यहाँ पे आप डिफिनीशन देखिए, कंपेरेटिव एडजेक्टिव कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग देन, और कंपेरेटिव में जो आपके पास वर्ड आएगा वो देन आएगा। जैसा कि आपके पास फलाना इससे बड़ा है, ठीक है। फ़र्ज़ करें अली इज़ टॉलर देन यू, अली इज़ टॉलर देन, इसमें कंपेरेटिव में क्या आएगा, लाजमन देन आएगा। और सुपरलेटिव में क्या है, कंपेयर विथ टू और मोर, इसमें हम कंपेयर करते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान हम मुआवजा करते हैं। यहाँ पे आप देखिए हैवी, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, हैवी। इसका जो कंपेरेटिव आएगा हैवी, हैवियर, क्योंकि मैंने बताया कि कंपेरेटिव कैसे बनेगी। कंपेरेटिव के साथ हम ER लगा के वो कंपेरेटिव बन जाते हैं, और जब EST इसके साथ लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सुपरलेटिव बन जाते हैं। अब देखें हेवीएस्ट, जैसा कि आपके पास लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लकी, लकीयर, लकीएस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। पॉजिटिव कंपेरेटिव में मतलब कि वर्ड्स देना आएगा, और वो दो चीज़ों के दरमियान मुआवजा करते हैं इसमें कंपेरेटिव में। और सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान मुआवजा करते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक एग्जांपल है, इट इज़ ए टॉल बॉय, इट इज़ ए टॉल बॉय। इसका जो आपके पास ये क्या है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसका जब हम कंपेरेटिव बनाते हैं, फ़र्ज़ करें असलम इज़ टॉलर देन अकरम, ये किसका, ये असलम इज़ टॉलर, मतलब कि दो नाउन्स के दरमियान, असलम और अकरम के दरमियान मुआवजा है। असलम इज़ टॉलर देन, और वर्ड्स भी क्या यूज़ हुआ है, देन यूज़ हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये कंपेरेटिव। और फ़र्ज़ करें थर्ड है आपके पास अली इज़ टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, अली जो है क्लास में सबसे लंबा बॉय, टॉलेस्ट, ठीक है, टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, मतलब कि आप इसी भी अंदाज़ा लगा दें कि EST आया हुआ है। इसके बाद जो है ये आपके पास एडजेक्टिव गिवन है, और इसकी आपने क्या करना है, पॉजिटिव के लिए हम P लगाएंगे,
کمپیریٹیو کے لیے ہم سی لگائیں گے اور سپرلیٹیو کے لیے ہم ایس لگائیں گے. تو یہاں پہ آپ کے پاس بگیسٹ ہے، یہ آپ کے پاس سپرلیٹیو ہیں. سو اسمالر جو ہیں یہ کمپیریٹیو ہیں. تین آپ کے پاس ایک پازیٹیو ہیں. برائٹر یہ بھی کمپیریٹیو ہیں. سافٹر مطلب کہ کمپیریٹیو. اسمارٹ یہ پازیٹیو ہیں. ڈارک یہ بھی پازیٹیو. گریٹسٹ یہ آپ کے پاس سپرلیٹیو. بیزیسٹ یہ سپرلیٹیو. اور ویلٹ یہ کیا ہے، یہ پازیٹیو ہیں. اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایڈجیکٹیو گیون ہے، اس کے ہم نے کیا کرنے ہیں، یہ آپ کے پاس پازیٹیو ہے، یہ کمپیریٹیو ہے، اور یہ آپ کے پاس ہیں سپرلیٹیو. اس کے ہم نے کیا کرنے ہیں، سنٹینس بنانے ہیں. فرض کریں لولی پر ایک میں سنٹینس بناتا ہوں. ہی از اے لولی چائلڈ. ہی از اے لولی چائلڈ. اسمالر پر کیا بناتا ہوں، ایک یہ آپ کے پاس کمپیریٹیو ایڈجیکٹیو ہے، اور اس کا میں فکرہ بناتا ہوں، سنٹینس بناتا ہوں. اسلم از اسمالر دین می. یہاں پہ دیکھ کے ورڈ یوز ہوا ہے دین، ابھی کیا ہے اسمالر، کیونکہ لاسٹ پہ کیا آیا ہوا ہے ای آر. اور گریٹسٹ، شی از دا گریٹسٹ امانگ کراؤڈ. ٹھیک ہے، شی از دا گریٹسٹ امانگ کراؤڈ، مطلب کہ سب سے کراؤڈ میں کراؤڈ جتنا بھی ہے ان سب میں یہ کیا ہے، گریٹسٹ ہے. اس کے بعد جو آپ کے پاس ہیں کیپیٹلائزیشن. کیپیٹلائزیشن میں ہم کیا کرتے ہیں، کیپیٹلائزیشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ورڈ جو ہیں، الفابیٹ جو ہیں، وہ ہم کہاں پر کیپیٹل لکھیں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں دی نیم آف ہالیڈیز، جتنی بھی ہالیڈیز نام ہیں، اسپیشل ایونٹ جو ہیں آپ کے پاس، یا پراپر ناؤن ہیں، وہ سب کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے، کیپیٹل لیٹر لگائیں گے. جیسا کہ آپ کے پاس انڈیپینڈنس ڈے، یہ اسپیشل ایونٹ ہے انڈیپینڈنس ڈے، تو اس میں آئی اور ڈے کیا آئیں گے، آپ کے پاس کیپیٹل آئیں گے. پاکستان تو آپ کے پاس پراپر پی آئے گا، کیپیٹل پی. اگست جو ہے یہ آپ کے پاس مطلب کہ منتھ میں بھی یہ بھی آپ کے پاس پراپر میں آتا ہے، تو یہاں پہ اے کیپیٹل آئے گا. یہاں پہ دیکھیں پاکستانیز آر بریو پیپل، یہاں پہ پی پاکستانی یہ پراپر ناؤن ہے. اس کے بعد جہاں آپ کے پاس ارینج ڈیفینس ڈے، تو یہ آپ کے پاس اسپیشل ایونٹ ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اسپیشل ڈے یا اسپیشل ایونٹ. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، کیپیٹلائزیشن. اس کے بعد جو ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے ریڈ دا فالوئنگ سینٹینس ود دا کریکٹ کیپیٹلائزیشن ان یور نوٹ بک. اس کے ہم نے کیا کرنا ہے، کیپیٹلائزیشن کی صحیح ترتیب لکھنے ہیں. کاشف از ریڈنگ اے بک. ہاؤ مطلب کہ یہاں پہ یہ آئے ہوا ہے، تو یہاں پہ جو آپ کے پاس جو کام میں ہیں یہ آپ کے پاس کس میں آئیں گے، آپ کے پاس کیپیٹل بھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے فل کیا ہے. اس کے بعد جو آپ کے پاس ہیں ڈسکرپٹیو پیراگراف. ڈسکرپٹیو پیراگراف میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر ڈسکرپٹیو بولتے ہیں بیانیہ کو. ڈسکرپٹیو پیراگراف ڈسکرائبس، یہ ڈسکرائب کرتا ہے پارٹیکولر سچویشن، پرسن، پلیس اور تھنگ. ٹھیک ہے، پارٹیکولر سچویشن بیان کرتے ہیں، پرسن، پلیس اور تھنگ. اچھا، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. نشان حیدر از دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان. یہ MCQs میں آ سکتا ہے کہ پاکستان میں ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ کون سا ہے، وہ ہے نشان حیدر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ پیراگراف. ٹھیک ہے، دی میننگ آف نشان حیدر از مارک آف دا لائن. نشان حیدر کا مطلب ہے مارک آف دی لائن. ٹھیک ہے، یوزلی اٹ از میڈ فرام گن میٹل کیپچر فرام دا انیمی. اور یہ نشان حیدر جو ہوتے ہیں وہ ہم بناتے ہیں گن میٹل، اس کی گن میٹل بناتے ہیں کہ اس سے جو دشمن ہم پکڑ لیتے ہیں اس سے جو ہماری غنیمت جو ہمیں اصول ہوتی ہیں اس سے ہم بناتے ہیں. اور وہ مشتمل ہوتی ہیں 88% کاپر پر، اور جو نشان حیدر ہوتے ہیں 10% ٹن اور 2% زنک پر. سنس 1947 11 men from the armed force have won this award. 1947 میں 11 آرم فورس والوں نے کیا کیا تھا، یہ ایوارڈ ون کیا تھا. ٹھیک ہے، ان کو 11 سولجرز کو یہ نشان حیدر ملی تھی. اٹ از ایوارڈیڈ ٹو دا ممبرز آف دی آرم فورس فار دیئر ہیروئک ایکٹس ان ڈینجر سچویشن اینڈ فار دا سیکریفائس دیئر. اور یہ ان لوگوں کو ملتی ہیں جو بہادرانہ طریقے سے لڑتے ہیں اور اپنی جو وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے جان قربان دیتے ہیں، تو ان کو یہ ایوارڈ ملتے ہیں. اور 1947 یہ امپارٹنٹ سیکیورز ہے کہ 1947 میں کتنے سولجرز کو نشان حیدر کا ایوارڈ ملا تھا، تو اس میں آپ کے پاس آنسر آئے گا 11.
یہ آپ کے پاس چیپٹر نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر 5 یونٹ نمبر 5. تھینک یو لاٹ. آپ کا تیرا شکریہ.